تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو بس بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی دو مسلمان لڑ رہے ہوں انڈیویجولی بھی تو بھی یہی ہے کہ وہ کردار کے جو فیکشنز کے بارے میں ہے ریاست کا، اسی طرح مسلم کمیونٹی کے اندر یہ رواج ہونا چاہیے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو تیسرا جو ہے وہ اس سے انڈیفرنٹ ہو کر منہ پھیر کر چلا نہ جائے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کراؤں۔ اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے، بعض اوقات صلح کرانے والا جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، یا کم سے کم برا تو بنتا ہی ہے، لیکن اس سے نہ گھبرائے کہ میں خام خواہ بیچ میں برا بنوں۔ یہ عام ہمارا جملہ ہے کہ میں بیچ برا بنا، تو یہ انداز جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو مذاق نہ اڑائیں مرد دوسرے مردوں کا، عسیٰ یکونوا خیرا منہم، کیا پتہ کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور ایک گروہ کی عورتیں دوسرے گروہ کی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ یعنی کچھ قومیں، کچھ علاقے، ان کے رہنے والوں کے نام ہمارے یہاں عام دھرے ہوئے ہیں، ہم نے وہ فلانے ہوتے ہیں، وہ فلانے ہوتے ہیں، وہ فلانے ہوتے ہیں، ان سے روکا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان حرکتوں سے دل پھٹتے ہیں۔ آپ کسی کا تمسخر کریں گے، کسی پر ہنسیں گے تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی، دوری ہوگی، نفرت ہوگی۔ ولا نساء من نساء عسیٰ یکن خیرا منہن، کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، منہ پر تانے نہ دیا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے نہ پکارا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کریں وہی تو ظالم ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی پہلے تین جو فرمائی ہیں آیت نمبر 11 کے اندر وہ منہ پر کی ہوئی برائیاں ہیں، برے ناموں سے پکارنا، تمسخر کرنا، عیب لگانا۔ اب جو آ رہی ہیں یہ پیٹھ پیچھے کرنے کی چیزیں ہیں، چھپ کر۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گمان قائم کرنے سے بہت زیادہ اجتناب کیا کرو۔ ان بعض الظن اثم، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور یہ آپ سب کا تجربہ ہوگا کہ انسان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان قائم کرتا ہے، حسن ظن، اور دوسرے کے بارے میں اکثر جو ہے وہ برا گمان قائم کرتا ہے۔ تو ان بعض الظن اثم، یقیناً بعض ظن جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کیا کرو۔ ایک ہے ضرورت کے تحت تجسس، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں جب بھی کسی نے کہا کہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے پاس، تو ہمارے محدثین نے بہت بڑی سروس کی، بہت احسان ہے ان کا پوری امت پر کہ انہوں نے تحقیق کر کے اپنی زندگیاں اسی کام پر لگا لیں کہ اچھا تم نے کس سے سنا تھا، سینکڑوں میل سفر کر کے وہاں پہنچ گئے کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی تم نے سنا تھا، تم نے کس سے سنا تھا، پھر اس کے بعد چلے گئے۔ یعنی یہ سب کچھ انہوں نے کیا، یہ اس کے خلاف نہیں ہے، وہ اس حکم کے مطابق ہے جو پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جب بھی کوئی اہم خبر لے کر آئے تو تحقیق کیا کرو۔ اسی طرح آپ نے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے، آپ کا حق ہے، بلکہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اچھی طرح تحقیق کریں کہ آپ جس نوجوان کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دینا چاہ رہے ہیں وہ انسان بھی ہے کہ نہیں، مسلمان بھی ہے کہ نہیں، اور انسان بھی ہے کہ نہیں، بھیڑیا تو نہیں ہے، بد اخلاق تو نہیں ہے، بد کردار تو نہیں ہے،
آپ کا حق ہے کہ آپ تحقیق کریں. اس سے مائنڈ بھی کوئی نہیں کرتا. عام طور پر جب رشتے کی بات چلتی ہے تو بلکہ کہتی ہیں دونوں پارٹیاں کہ آپ اچھی طرح تحقیق کر لیں. لیکن ویسے جب آپ کے علم میں آئے گا کہ کوئی شخص جو ہے اس نے آپ کے بارے میں آپ کے کسی دوست سے خام خواہ انفارمیشن جو ہے کھود کرید کی ہے تو آپ کو بہت برا لگتا ہے. تو اس سے کیا ہے, دل پھٹتے ہیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی زندہ ہے, آپ اس کو چٹکی بھی کاٹیں گے تو وہ ریئیکٹ کرے گا, اور مردے کے بے شک آپ بازو ٹانگیں سب توڑ دیں اور ہر جگہ سے اس کی بوٹیاں اتار لیں تو وہ رزق تو نہیں کر سکتا. تو غیبت کو تعبیر کیا اس سے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے. فَكَرِهْتُمُوهُ, تو یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہمیشہ اور رحم فرمانے والا ہے. اب اس کے بعد بڑی ٹیکنیکل چیزیں آ رہی ہیں. یہ تو بڑی سمپل باتیں تھیں, موٹی موٹی. اب آ رہا ہے مسئلہ کہ انسانوں کے درمیان جو اونچ نیچ پیدا کی گئی ہے, اور کچھ لوگ اپنے آپ کو پیدائشی طور پر بڑا سمجھتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں, اس کی ہمارے دین میں حیثیت کیا ہے؟ اور خاص طور پر اسلامی ریاست کے اندر اگر مسلمانوں کے اندر یہ تفریق جو ہے, یہ رواج پکڑ جائے اور اس کی بنیاد پر فیصلے ہونے لگے تو پھر وہ فساد ہوگا ایک اسلامی ریاست کے اندر. یا ایھا الناس, لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, یقیناً ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. ہم سب کے باپ بھی حضرت آدم اور ہم سب کی ماں بھی اماں حوا سلام علیہما. وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور پھر ہم نے قومیں اور قبیلے بنائے. لتعارفوا, صرف تمہاری پہچان کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کی نظر میں, اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اب نوٹ کرتے چلے جائے کتنی دفعہ تقویٰ کا حکم آ رہا ہے, ذکر آ رہا ہے. تمام انسان برابر ہیں, نسل کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, کوئی تفریق نہیں ہے انسانوں کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے آخری خطبے میں کھول کر بیان کر دیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم و آدم بالتراب. کسی عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر, اور کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر. کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے. بڑائی کس چیز کی ہے؟ یعنی یہ ساری ہماری جو ذاتیں بنی ہیں وہ کیسے بنتی ہیں کہ 4 نسلیں پہلے, 10 نسلیں پہلے, 20 نسلیں پہلے کوئی آدمی تھا جس کو آئیڈینٹیفائی کر کے تو کہا کہ جی ہم اس کی اولاد ہیں. تو سر اور پیچھے چلے جاؤ, آدم علیہ السلام تک پہنچو تو معلوم ہوگا سب ایک. قالت الاعراب آمنا, یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, ان سے کہو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے, ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. یعنی ایک کمیونٹی کا اسلام ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے اور ایمان ڈینائی کیا جا رہا ہے. اب جب اسلام ایکسیپٹ ہو گیا جس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کلمہ گو ہیں, منافق نہیں ہیں. اگر منافق ہوتے تو ان کا تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی تم کانشیسلی مسلمان ہو اور کانشیس لیول پر تمہارے اندر نفاق نہیں ہے, لہذا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی رعایت دے رہا ہے. کہ ظاہر ہے جو شخص کانشیسلی ایمان لاتا ہے تو اس کے دل میں بہرحال اس کی نفی بھی نہیں ہوتی اور کچھ نہ کچھ ایمان بہرحال اس کے دل میں ہوتا ہے. لہذا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو گے, یعنی ایمان کی کمی کے باوجود,
لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی ایک طرف نفی کی گئی کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر تو واقعی وہ منافق ہوتا ہے جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے تو پھر تو ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کیا کیا ہے کہ اگرچہ ایمان کا جو مطلوب لیول ہے وہ جو اگلی آیت میں آئے گا، یعنی اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اس کے دل میں خواہ رائی کے دانے کے برابر ہو ایمان ضرور ہوتا ہے جب تک وہ منافق نہیں ہے. تو لیکن جو ایمان کا مطلوبہ لیول ہے وہ نہیں ہے، وہ آگے ڈسکرائب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس کمی کا نوٹس نہیں لے گا، بلکہ تمہارے ساتھ رعایت کا معاملہ کرتے ہوئے اگر تم یعنی اس لیول کے ایمان کے نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو گے ولنگلی اور الولنگلی، تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اب اگلا سوال خود پیدا ہو گیا، پھر مومن کون ہے؟ انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر اس شان سے کہ ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک میں نہ پڑیں. یہ ذکر تو ایسا معلوم ہوتا ہے میرا اور آپ کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں ابھی ایمان کا وہ لیول نہیں ہے کہ پھر کبھی شک میں نہ پڑے. اور جب انسان کے ایمان کا لیول وہ ہو جائے کہ کبھی شک کا کانٹا نہ چبھے تو پھر وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. جب اس کو یقین ہو جائے کہ یہ جسم میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے، میرے پاس امانت ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، میرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ خون جو میرے اندر دوڑ رہا ہے اور یہ طاقت جو مجھے ملی ہے یہ میری نہیں ہے، میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میری ساری صلاحیتیں بولنے کی، لکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی یہ میری نہیں ہے، یہ تو میرے رب کی امانت ہے میرے پاس. تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کبھی گھر میں بیٹھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ نکلے گا جہاد پر، اپنا تن من دھن، اپنے وسائل، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنی توانائیاں سب کے سب اللہ کے راستے میں لگائے گا، کیونکہ اسے پتا کہ یہ میری نہیں ہے. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مومن تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایسا ایمان رکھتے ہیں پھر کبھی شک میں نہیں پڑتے اور پھر جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے اپنے دعوی ایمان میں. قل اتعلمون اللہ بدینکم، ان سے پوچھو کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دین جتلاتے ہو، اپنی دینداری؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ابھی کل ہی کوئی صاحب یہاں آئے تھے تو انہوں نے گاڑی جو ہے وہ غلط جگہ پارک کی، تو ظاہر جب باہر ہمارے دوست کھڑے ہیں، ساتھی کھڑے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں ہماری، انہیں منع کیا کہ یہاں گاڑی کھڑی نہ کریں. ضد کی کہ یہی میں نے گاڑی کھڑنی ہے، اور پھر پرس نکال کہ میں ڈونیشن دینے کے لیے آیا ہوں، بڑی اچھی ڈونیشن دینے کے لیے. تو بہرحال ہمارے تنظیم اسلامی کے ڈرائیور نے ان سے کہا کہ جی ہم ایسی ڈونیشن نہیں لیا کرتے، اب لے جائیں واپس. ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے وہی ہونا چاہیے. اور اگر کوئی دینی تحریک جو ہے وہ بھی ایسے آکڑ بازوں سے ان کی آکڑ کے ساتھ جو ہے وہ ڈونیشن لے تو پھر وہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ ڈوب جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت دے. تو قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دین جتاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، حالانکہ وہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر اس احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہو مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اصل میں اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے، تم اس کے ممنون احسان ہو
کہ اس نے تمہیں اسلام کی طرف رہنمائی کی ہے، ایمان کی طرف رہنمائی کی ہے. یعنی اسلام، وہ جو دونوں آیتیں نا پچھلی، اسلام اور ایمان کا فرق. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اسلام، کہ شعوری طور پر تسلیم کر لیا، دل میں انکار بھی نہیں ہے اور کچھ نہ کچھ دل میں بھی ایمان ہے لیکن مطلوبہ معیار پر نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ ہے. جب کوئی شخص اسلام کے راستے پر آتا ہے تو ہی از آن وے ٹو ایمان. اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے ایمان کی طرف. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہارا اسلام سچا ہے تو پھر یو آر آن وے ٹو اسلام، وے ٹو ایمان. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں کا جاننے والا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله